الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر دو تین چیزوں کے بعد چوتھی آیت میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اصل جو مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا، اور اس میں راہب ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، وہ اس مذہب کے دھرم گرو اور پیشوا ہوتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے اس دور کے اندر علماء ہمارے پیشوا ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اسی طرح اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین کو چلنے والے جو لوگ تھے ان کو پادری کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں پادری ہوتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ روایتوں سے ملتا ہے کہ 100 سال پہلے، کچھ میں ملتا ہے کہ 40 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اسی طرح ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اختلاف کرنے لگے، لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہونے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم ہونے لگا۔ یہ مکی دور میں اس وقت صورت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہر طرف سے ستایا جانے لگا اور بے انتہا ظلم و ستم ان پر ہونے لگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین اور استقامت کی تلقین فرمائی ہے کہ پہلی چیز صبر پکڑے رکھنا، اور دوسری چیز ایمان پر استقامت رکھنا، قائم رہنا اسلام کے اوپر، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر دیکھنا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو اس صورت کے اندر تلقین کی ہے صبر کی اور استقامت کے لیے تلقین کی ہے، وہی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم اور کافروں کا انجام بتلایا ہے کہ ایک وقت آئے گا ظالم خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حق جب آتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب باطل آتا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، اور باطل کا کام تو مٹنا ہی ہے۔ تو اللہ نے اسی صورت کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے خدائی دعویٰ کر رکھا تھا تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کو کچھ باتیں بتا لیا کرتا تھا۔ اب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ ایک روز بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا اگر میں مر گیا تو کوئی نہیں ہوگا، آپ کو غیب کی خبر بتانے والا کوئی نہیں ملے گا، تو آپ ایک کام کیجئے، بادشاہ سلامت کوئی ایک سمجھدار لڑکا مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کو یہ جادوگری سکھا دوں۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ اب ایک لڑکا بادشاہ نے تلاش کرایا جو بڑا سمجھدار تھا، ذہین تھا، اور اس نے یہ ڈیوٹی لگا دی بادشاہ نے کہ آپ فلاں وقت میں جادوگر کے پاس جائیں گے اور اس سے جادو سیکھ کر آئیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب لڑکا تھا، بادشاہ سلامت کا حکم تھا، تو بادشاہ کا حکم تو سراخ اوپر ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے۔ وہ روزانہ آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، وہی پادری، عیسائی مذہب کا پیشوا، تو وہ رہتا تھا۔ اب ایک دن وہ تھکا ہارا جا رہا تھا تو سوچا کچھ دیر یہیں پر بیٹھ جاؤں۔ اب جب وہ وہاں پر بیٹھا، اس راہب نے دین و ایمان کی باتیں اس کو بتانی شروع کر دی۔ اب جب اس نے دین و ایمان کی اور اسلام کے بارے میں سوچا اور سمجھا اور اس کی باتیں سنی تو اس کے دل میں ایک ولولہ اٹھا، ایمان کی چنگاری نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کچھ دن کے بعد ایمان قبول کر لیا، چھپ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ کچھ دیر پادری کے پاس رہتا تھا اور کچھ دیر کے لیے جادوگر کے پاس جاتا تھا، کیونکہ ادھر بادشاہ کا ڈر تھا۔ اب اتفاق ایک روز ایسا ہوا کہ راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔
کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے، کچھ لوگ ادھر کھڑے تھے، اور وہ بیچ میں تھا، مطلب راستہ اس نے بند کر دیا تھا۔ لوگ پریشان تھے۔ وہ لڑکا آیا اور اس نے دیکھا لوگ پریشان ہیں، راستہ بلاک ہے۔ اب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر پر یہ کہا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے، یعنی کہ جو پادری تھا اس کا دین سچا ہے، اللہ اس پتھر سے یہ شیر مر جائے، اور اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو اس کو کچھ نہ ہو۔ اب جیسے ہی اس نے وہ پتھر مارا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، کیونکہ دین اسلامی سچا مذہب ہے، وہ فوراً شیر مر گیا، لوگوں کو راستہ مل گیا، نجات حاصل ہو گئی۔ اور اس کے دل میں یہ بات اور گھر کر گئی کہ حقیقت میں اگر کوئی مذہب ہے، اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے، عیسائی مذہب ہے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے کھلم کھلا کے بجائے چھپ کر ابھی اسلام کی تعلیم اور حاصل کرنا شروع کی۔ کچھ روز ہوئے، لوگوں میں شہرا ہو گیا کہ ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، وہ اگر کوڑ برس کا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پر دم کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی اندھا ہوتا ہے وہ اس پر دم کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی بینائی لوٹ آتی ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے۔ اتفاق شہرا ہوتے 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 بادشاہ کے محل تک پہنچا، اور بادشاہ کا کوئی وزیر تھا، منتری تھا، اس تک بھی یہ خبر پہنچی۔ اور وہ اندھا تھا، اور اس نے سوچا چلیے اس لڑکے کے پاس جائیے۔ اور وہ بادشاہ اس لڑکے کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے آپ شفا دے دیجئے۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کیسے آپ کو شفا دے سکتا ہوں، شفا دینے والی ذات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور وہ کہنے لگا بھائی اللہ کون ہے، یہ معبود کون ہے، یہ رب کون ہے؟ اس نے سب بتایا اس کو۔ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے آپ مجھے دم کر دیجئے۔ اب اس نے دم کیا، اللہ کا کرنا کہ اس کی آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگا۔ اور جب اس نے کرشمہ دیکھا، یہ معجزہ دیکھا، یہ کرامت دیکھی تو فوراً وہ بھی مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جب بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے دیکھا بھائی اب یہ پہلے تو اندھا تھا، دیکھنے لگا، تو کہنے لگا آخر کیا وجہ ہے؟ اب پہلے تو اس نے بھی بہت چھپایا، لیکن جب بادشاہ نے مجبور کیا تو بادشاہ کو کہنے لگا یہ میرے رب کا کرشمہ ہے، یہ میرے رب کا معجزہ ہے، جو بینائی دیتا بھی ہے اور بینائی لیتا بھی ہے، جو آنکھوں کو دیکھنے پر بھی قدرت دے دیتا ہے اور آنکھوں سے روشنائی کو لے بھی سکتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میرے علاوہ خدا کون ہو سکتا ہے، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اب جب اس نے ڈانٹا تو اس کو بتانے پر مجبور کر دیا کہ فلاں جگہ ایک لڑکا ہے اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور میں بھی اسی کلمے میں شریک ہو گیا ہوں۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، نوجوان کو سمجھایا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ اور مجھے خدا تسلیم کرو۔ وہ لڑکا کہنے لگا نہیں، اگر کوئی خدا کے قابل ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آپ خدا نہیں ہو سکتے۔ اب اس نے کہا بھائی تیرے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو پتہ چلتے چلتے راہب کے پاس، اسی پادری تک کے پاس لے جایا گیا۔ اب پادری کو بھی بادشاہ نے دربار میں طلب کیا اور بہرحال اس کو بھی یہی کہا کہ بھائی دین چھوڑ دو، اپنا مذہب چھوڑ دو۔ اب بادشاہ نے اس پادری نے کہا میں سب کچھ تو کر سکتا ہوں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ جو وزیر تھا اور جو پادری تھا ایک آرا منگوایا اور دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب لڑکی کے بارے میں ایک ٹیم تیار کی گئی اور کہا گیا اس کو پہاڑوں پر لے کر جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے دو۔ لوگ پہاڑوں پر گئے اس کو لے کر، وہ جو ٹیم بنائی گئی تھی وہ ٹیم اس کو پہاڑ پر لے کر گئی۔ اب جیسے ہی پہاڑ پر پہنچے اللہ کا کرنا اس بندے نے پھر دعا کی اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لیجئے اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا دیجئے۔ تو فوراً پہاڑوں کے اوپر زلزلہ آیا اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جو ٹیم بنا کر بھیجی گئی تھی، اور لڑکا پھر زندہ سالم بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بھائی اور لوگ کہاں ہیں کہ وہ تو سب ختم ہو گئے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ اب اس نے ایک اور ٹیم بنائی اور بنانے کے بعد کہنے لگے اس کو سمندر کی طرف لے جاؤ اور سمندر میں اس کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے۔ اب ایک ٹیم جب اور بنا دی گئی، اب وہ سمندر کی طرف جب لے کر کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرشمہ ایک اور پھر دکھایا۔ اب وہ لڑکا جیسے ہی سمندر میں کشتی میں سوار ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لیجئے اور ان کو نسل نابود کر دیجئے۔ اللہ کا کرنا وہ تمام لوگ ڈوب گئے، وہ لڑکا پھر بچ گیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچا اور جیسے ہی بادشاہ نے اس کو دیکھا تو بادشاہ کو پھر تعجب ہوا کہ وہ لوگ کہاں گئے کہ وہ تو ڈوب گئے اور میں بچ گیا ہوں، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی اور وہ لڑکا کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں، مجھے اس دنیا سے ختم کرنا ہی چاہتے ہیں
تو پھر ایک کام کیجئے، یہ میرا ترکش ہے، یہ لے لیجئے اور اس میں سے ایک تیر نکالیے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور اکٹھا کرنے کے بعد مجھے سولی پر چڑھائیے اور پھر ایک میرا ترکش میں سے تیر نکال کر میرے مار دیجئے اور کہہ دیجئے بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیجئے، یعنی اس اللہ کے نام سے میں تیرے اوپر تیر مارتا ہوں جس رب کو تو پکارتا ہے، بسم اللہ برب الغلام۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لوگ اکٹھا کر دیے گئے، ایک مجمع ہو گیا، تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اب جیسے ہی اس نے بادشاہ نے کہا بسم اللہ برب الغلام، اس بندے کے رب کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو فوراً جیسے ایک تیر مارا تو اس کی کرپٹی پر وہ جا کر تیر لگا اور وہ لڑکا وہیں پر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تو اللہ کے نام میں اتنی طاقت تھی۔ تو بہرحال جب لوگوں نے یہ دیکھا، یہ معجزہ دیکھا کہ نہیں بھائی ہم تو اس کو خدا مان رہے تھے، خدا تو کوئی اور ذات ہے، تو جتنے لوگ تھے سارے کے سارے مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، خدا کی ذات تو وہی ہے جو اس بندے کے رب کی ذات ہے، یعنی وحدہ لا شریک تو وہی ہے۔ تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو اس لڑکے کا کلمہ ہے، اس کے مذہب کا جو کلمہ ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں چاہ تو یہ رہا تھا کوئی مذہب اسلام میں نہ آئے اور ادھر تمام لوگ مسلمان ہو گئے، بادشاہ نے سوچا تو کام الٹا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، گہرے گہرے گڈھے کھدوائے اور اس میں ایندھن ڈلوا کر بے انتہا بری طرح آگ جلوائی گئی جو آدمی کو جھلسا دے۔ اب تمام لوگ جو ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے، پھر ایک مجمع لگایا گیا اور پھر ان لوگوں کو اس آگ کے اندر داخل کیا گیا اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس آگ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا، بس ان کے جسم اس آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ آگ اتنی بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے آس پاس آگ کے پاس بیٹھنے والے تھے تمام کو اسی آگ کے ذریعے سے ختم کر دیا، یعنی اللہ نے اسی آگ کے عذاب میں ان تمام کو لے لیا کہ دیکھو یہ تو میرے معبود بندے تھے، میرے محبوب بندے تھے، ان کو تو میں نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن تم تو لوگ کافر ہو، نافرمان ہو، اللہ کا اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مان رہے ہو، تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا اسی وقت میں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی یعنی قیامت کے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے اس دن کی جس میں حاضر ہونے والے حاضر ہو جاتے ہیں۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، اصحاب الاخدود سے مراد یہی ہے، یعنی خندق والے لوگ جو بڑی دہکی ہوئی آگ کے پاس سے ملعون ہیں، اذ هم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ خود دیکھ بھی رہے تھے۔ مسلمانوں کو آگ کے اندر داخل کرتے تھے، مومنوں کو آگ کے اندر داخل کرتے تھے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کہہ سکے کہ بادشاہ سلامت آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس ظلم کے خلاف کوئی نہیں بولا، اللہ نے اسی کو فرمایا جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا سب دیکھ رہے تھے۔ الذی وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اب اللہ فرما رہے ہیں اور ان مسلمانوں میں ان کافروں نے کوئی عیب نہیں دیکھا مگر یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست ہے اور غالب ہے، یعنی ایسے اللہ پر وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، بس ان کے اندر یہ کمی ان لوگوں نے تلاش کی، حالانکہ یہ کوئی کمی نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، یقیناً جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، آگ سے ان کو جلایا جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۔ اب یہاں مومنوں کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں اور انہوں نے اچھے اور بھلے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور یہی اصل کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے، یہی اصل کامیابی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اب یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے
بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے. اللہ جو پکڑتا ہے کسی کو، پہلے تو اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ ان کی پکڑ فرماتا ہے. انہو ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور بعد میں بھی وہی پیدا کرے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اب بھی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور مارے گا، ہمیں موت دے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا، نہ کوئی اس سے پوچھنے والا، اور نہ وہ کسی کو جواب دے. اللہ کی شان تو یہ ہے. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، اے پیغمبر آپ کو لشکر والوں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون کی اور قوم سمود کی. فرعون بھی ایک اپنے وقت میں بہت بڑا ظالم گزرا ہے. میں نے گزشتہ پچھلی سورتوں میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو اللہ نے اسی کو فرمایا آپ کو فرعون کا واقعہ تو پہنچا ہے، سمود کا واقعہ بھی آپ کو پہنچا ہے، پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، مسلمانوں کو تسلی دیجیے. بل الذین کفروا فی تکذیب، ہم نے ظالموں کے ساتھ کیسا برا انجام کیا ہے، ان کا برتاؤ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا. تو اللہ ظالموں کو ایسی انجام میں مبتلا کرتا ہے. پھر بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ جو ہیں وہ جھٹلانے میں ہیں. ان کو تمام چیزیں آپ نے بتا بھی دی ہیں. اصحاب الاخدود کا تذکرہ بھی آپ نے کر دیا، خندق والوں کے بارے میں بھی آپ نے ان کو بتلا دیا، فرعون کا واقعہ بھی آپ نے ان کو بتلا دیا، سمود کا بھی بتلا دیا تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن وہ بھی جھٹلا رہے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. جب اللہ پکڑ لے گا ان کو تو پھر ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، وہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ تو قرآن جو ہے بڑا زبردست بزرگی والی کتاب ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے حرف کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. اور جو اس فرشتہ اس کلام کو لایا ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کو نعوذ باللہ بدل دے گا یا اس میں تحریف کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہے. وہی بلکہ کیا ہے، بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے. یہاں اللہ نے قرآن کریم کی بزرگی بیان کی، اس کی عظمت بیان کی ہے. بہرحال اب ترجمہ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم جس میں حاضر ہوا جاتا ہے. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندق والے. النار ذات الوقود، بھڑکی ہوئی آگ تھی. اذ هم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر وہ خود گواہ ہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور ان مسلمانوں میں ان کافروں نے کوئی عیب نہیں پایا بجز اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر جو زبردست ہے اور حمد والا ہے. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یقیناً جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی ہے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور انہی کے لیے جلنے کا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یقیناً جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہی اصل کامیابی ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور بعد میں بھی وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور وہ اللہ
زبردست بخشش کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاك حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا اے پیغمبر آپ کو لشکر والوں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ ابھی بھی جھٹلانے میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید بڑی زبردست بزرگی والی کتاب ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس